السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ نوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل. کائنڈلی آپ چینل کو سبسکرائب کریں. آج کا میرا مقصد تھوڑا سا اپنی باقی ویلاگ سے یا ویڈیو سے ہٹ کے ہے. افواج پاکستان یا ان کے سربراہان ہمیں مختلف ادوار کے اندر ہم نے دیکھا کہ ان کے اوپر تنقید ہوتی رہ گئی. مختلف ادوار میں ہم نے دیکھا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ بیان بازی ہوتی رہ گئی. مختلف ادوار کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ مختلف جو ہے ان کے اوپر سازشوں کے الزام لگتے رہ گئے. لیکن عزت اور تکریم کے ایک خاص لیول سے گر کے اگر آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ بد تہذیبی بدتمیزی کے اندر آ جاتا ہے. اور ہمیں سوٹ نہیں کرتا، یہ چیز ہمیں سوٹ نہیں کرتی کہ ٹھیک ہے فرشتہ کہیں پر بھی نہیں ہوتا، فرشتہ کوئی بھی انسان نہیں ہے، غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن ہم جو ہیں وہ اخلاق سے گری ہوئی گفتگو یا تنقید کریں. میرا آج کا اس ولاگ کا مقصد افواج سے ریلیٹڈ ہی ہے. پرویز مشرف صاحب، راحیل شریف صاحب اور کیانی صاحب، اس کے بعد قمر جاوید باجوہ صاحب، ان چار لوگوں کی تصویریں ہمیشہ میرے فیس بک کی وال پر موجود رہیں. لوگ مجھے مختلف القابات سے نوازتے رہ گئے، کہتے رہ گئے، لیکن وہ افواج کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی وجہ سے میں نے ہمیشہ جو ہے ایسے لوگوں کو برداشت کیا. اگر کسی لیٹ سپوز کیانی صاحب کی کوئی پالیسی، اگر ایک آدھی پوائنٹ کہیں پر کچھ غلط بھی ہوتا تھا یا مشرف صاحب کا غلط بھی ہوتا تھا تو میں اپنی بذات خود میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم لوگ جو ہے وہ تمیز کے دائرے سے باہر نہ نکلیں اور ایک خاص دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم لوگ اس کے اوپر اعتراض یا تنقید کریں. قمر جاوید باجوہ صاحب وہ واحد چیف آف آرمی اسٹاف رہے جن کے جانے پر میرے دل سے شکر الحمدللہ نکلا. یعنی جب بھی کوئی جنرل گیا، نیا آیا، تو پرانے جنرل کی تصویر ہٹاتے ہوئے مجھے دکھ اور تکلیف ہوئی. لیکن باجوہ صاحب وہ واحد جنرل تھے کہ جن کی تصویر ہٹانے کے لیے میں بے چین اور بےتاب رہا اور شکرانے کے نوافل ادا کیے اور بہت سارے پاکستانیوں نے بھی ادا کیے. ان کے دور میں ایک جنرل صاحب ابھی بھی حاضر سروس موجود ہیں اور میرے پر کمزور ہیں کہ میں ان کی تپش برداشت کر سکوں. تو انہوں نے آتے ساتھ کہا کہ جی دیکھو جی ڈالر جو ہے وہ آج جو ہے لو ہوا ہے نئی گورنمنٹ آنے سے. اور اس کے بعد ڈالر اور ڈور نے جو ہمیں نئے نئے معجزات دکھائے، ریکارڈ ہمارے بریک کیے، معاشی حالات جس حد تک بدتر ابتر ہوئے، تو میرے خیال میں اس کے بعد ہمارے لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ کیا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ خبر سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن 92 نیوز کا ایک میرے پاس وہ اسکرین شاٹ موجود ہے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یا اس کو کسی نے کریٹ کیا ہے بدنام کرنے کے لیے عاصم صاحب کو، یا پی ٹی آئی والوں کے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا کرنے کے لیے. وہ کلپ یہ ہے، وہ سٹیٹمنٹ ہے بیسیکلی ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کا کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو چکا ہے اور ملک اب ترقی کرے گا. اگر یہ سٹیٹمنٹ سچ ہے تو میں بصد احترام یہ ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے یہ کہنا چاہوں گا، ہمارے جو نیشنل ریزروز ہیں، ہمارے جو ایسٹرن ریزروز ہیں، قومی خزانے میں موجود جو ڈالرز ہیں، وہ کہیں سے بھی اس چیز کی گواہی نہیں دے رہے کہ ہمارے معاشی حالات ٹھیک ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ ترقی کرنے والے ہیں. اگر ہمارے معاشی حالات اتنے ہی بہتر ہیں اور بہترین ہیں اور ہمارے پاس ڈالرز کی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، تو کیوں نہ تمام ایل سیز کھول دی جائیں. اگر ہمارے پاس ڈالرز کی کمی نہیں ہے اور ملک ترقی کرنے لگا ہے اور ہمارے ہاں اوپر سے ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل چکا ہے،
تو پھر دفاعی بجٹ کے اندر کیوں کٹوتی کی جا رہی ہے؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ رضا ربانی صاحب نے جس خدشے کا اظہار کل پرسوں کیا، کیا ہم ان سورسز سے جو ہے وہ ڈالرز گین کرنے لگے ہیں اور وہ ایگریمنٹس اور کچھ اس طرح کی چیزیں کر کے جو ہے وہ ہم اپنی معیشت جو ہے وہ اسٹرانگ کرنے لگے ہیں؟ اگر اس طرح کی چیز ہے تو ٹھیک ہے، معیشت آپ کی اسٹرانگ ہو جائے گی، ڈالرز آپ کے پاس آ جائیں گے۔ میں کسی پہ ایلیگیشن نہیں لگانا چاہتا کہ یہ تجربہ کس نے کیا، لیکن جس نے بھی کیا، جیسے بھی ہوا، جس طرح سے بھی ہوا، اس تجربے کو بار بار افواج کی جانب سے یا ہمارے افواج کے موجود جو سربراہان ہیں ان کی طرف سے کور اپ جب کیا جاتا ہے، تو وہ عوام جو کہ اس معاشی بدحالی کا شکار ہے، اس کے دل میں آپ سوائے نفرت کے اور کوئی بیج نہیں بوتے۔ لیٹ سپوز کل کو معیشت ٹھیک ہو جاتی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو گئے، حالات ٹھیک ہو گئے، لیکن پچھلے 10 مہینوں کے اندر یا 1 سال کے دوران جو لوگ جن کے بزنسز ڈیفالٹ کیے، جو لوگ بینکرپٹ ہوئے، جن لوگوں نے جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر اپنے اربوں روپے کھوئے، جو لوگ دیوالیہ ہوئے، سڑکوں پر بھیک مانگنے پہ کئی لوگ انڈسٹریلسٹ، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ اس ٹائم، میں ان کی حالت نہیں بیان کر سکتا۔ اچھے سے اچھا آدمی اس ٹائم جو ہے وہ آپ کی وجہ سے پریشان ہے، اچھے سے اچھا شخص جو ہے اس ٹائم اس موجودہ سیٹ اپ کی وجہ سے پریشان ہے۔ جن لوگوں کا بزنس کووڈ کے دوران ٹھپ نہیں ہوا، ان کا بزنس، ان کے مکان، ان کی گاڑیاں، ان کا سب کچھ پچھلے 1 سال میں بک گیا۔ آپ ان لوگوں کو کس طرح سے کنونس کریں گے کہ نہیں اب معاشی حالات ٹھیک ہونے لگے، ہمارا ملک ترقی کرے گا؟ جو لوگ خودکشی کر گئے، آپ ان کو کس طرح سے کنونس کریں گے کہ ہمارے معاشی حالات ٹھیک ہونے لگے اور ہمارا ملک ترقی کرے گا؟ سب آپ کو کہہ رہے ہیں الیکشن، اس موجودہ سیٹ اپ کو، لیکن الیکشن کروانے کا کوئی نام نہیں لے رہا۔ ہمارے آرمی چیف صاحب کے ساتھ جو شخص عمرے کی ادائیگی کے لیے گیا، اس نے آج لاہور میں کیا کیا سب کی نظروں کے سامنے؟ کیا کوئی نگران سیٹ اپ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے؟ کیا کسی نگران سیٹ اپ میں اتنی جرت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے حکم، کسی کے آرڈر کے بغیر یا کسی کی شے کے بغیر اس طرح سے کام کرے؟ جو لوگ سڑک پہ آ گئے ان کو کنونس کر کے بتائیں ملک ترقی کرنے والا۔ گورنمنٹ کی بات کر لیتے ہیں، گورنمنٹ بتا دیں، گورنمنٹ کسی طرح سے یا ڈاکٹر صاحب سمجھا دیں کسی طرح سے کہ ہم لوگ ترقی کرنے والے ہیں۔ اگر یہ بیان سچ ہے تو وزیر دفاع کیوں کہتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں؟ کیوں درانی صاحب کہتے ہیں جی ہم لوگ ڈیفالٹ کے خطرے سے دو چار ہیں؟ کیوں حکومتی عہدیداران کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ ڈیفالٹ کر رہے ہیں؟ کیوں ہمارے پاس 1,000 روپے کی 1,000 ڈالر کی ایل سی کھولنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ ہم نے اس ایل سی تک کو بین کیا ہوا ہے۔ 1,000 ڈالر، 1,00,000 ڈالر، واٹس ایور، آپ کچھ بھی چاہیں، آپ کی ایل سی نہیں کھلنی، آپ باہر سے چیز امپورٹ نہیں کر سکتے۔ تو آپ اس کو ملک بنا دیں جو کہ ملک جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکے۔ ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ کو بجلی چاہیے، آپ کو گیس چاہیے، آپ کو مین پاور چاہیے، آپ کو ملک کے اندر جو ہے وہ بد امنی نہیں چاہیے، بے سکونی نہیں چاہیے، آپ کو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں چاہیے۔ کیا یہ ہم سب کچھ ایک انڈسٹریلسٹ کو پرووائڈ کر رہے ہیں؟ کیا ایک کاروباری کو پرووائڈ کر رہے ہیں؟ ایک شخص اپنے 2 بچوں کو زہر دے کے، اس کے بعد اس نے بیوی کو زہر دیا، پھر خود وہی زہر کھا کے مر گیا کیونکہ اس کے گھر میں فاقے تھے۔ آج کسی کو اٹھا لیا جائے گا، 2 تھپڑ لگا لیے جائیں گے اور اس کو چپ کرا دیا جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ اس کو مار کے کہیں کسی جگہ پر پھینک دیا جائے اور چپ کرا لیا جائے۔ کیا آخرت کے دن
آپ اللہ کو چپ کرا پائیں گے یا اس پہ زور چلا پائیں گے؟ کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں سڑک پر آ گئے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، نہ جانے کس کی تجربہ کاری نے ان تجربہ کار بزنس مینوں کو گلی چوراہوں میں بھیک مانگنے کے لیے لا کھڑا کیا۔ صبح 8 بجے سے لے کے شام کو 5 بجے تک لائنوں میں لگنے کے باوجود جن کو آٹا نہیں ملتا، اور جن کو ملتا ہے وہ 1500 2000 روپے کا تھیلا، اور 2500 3000 روپے کا تھیلا بھی چل رہا ہے، 30 روپے کی لگ بھگ روٹی ہو چکی ہے، 300 روپے پیٹرول ہونے جا رہا ہے۔ کیا آپ ان کو کنونس، کوئی بھی، میں سب سے مخاطب ہوں، اقتدار میں جو لوگ موجود ہیں، طاقت جن کے پاس بھی ہے، میں سب سے مخاطب ہوں، کیا آپ ان کو کنونس کر پائیں گے؟ بولنے والے کوئی زبان آپ کاٹ سکتے ہیں، بولنے والے کو زبان آپ چپ کرا سکتے ہیں، سب کچھ کا ہو جائے گا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہو جائے گی۔ میں بول رہا ہوں یا کوئی اور بول رہا ہے یا کہیں پر کوئی بھی شخص بول رہا ہے، آپ اس کو اٹھاؤ، اس کو 2 جوتے لگاؤ، اس کو آپ چپ کرا لو گے۔ لیکن کیا اس رب کی عدالت میں آپ کے وہ جوتے، آپ کی وہ بدماشی، آپ کی وہ گنڈا گردی حکومت کی چل پائے گی؟ قطعی طور پر نہیں چل پائے گی۔ میکسیمم آپ دنیا کی سب سے اچھی میڈیسن بھی لے آئیں تو قیامت تک جی لیں گے، قیامت تک جی لیں گے میکسیمم آپ۔ کوئی آپ کو امر ہونے کے لیے کوئی پانی مل گیا، وہ پریوں کی کہانیوں میں سے آپ نے کوئی ایکسٹریکٹ کر کے کہانی نکال دی، اور پھر وہاں سے کنواں بھی مل گیا، اور وہاں سے آپ نے وہ اپنا امر ہونے کے لیے آپ نے وہ پانی بھی پی لیا، پھر بھی قیامت تو آنی ہے نا، دنیا تو ختم ہونی ہے، قبر میں تو جانا ہے، اللہ کے پاس بھی جانا ہے، تو وہاں پہ ننگا کر پائیں گے انسان کو کہ تو نے مصیبتیں، مصائب، مشکلات جھیلی تھی میری وجہ سے، کیونکہ میں حاکم تھا، میں طاقت میں تھا، میں ملک کا حکمران تھا، میں ملک کا جنرل تھا، میں ملک کا جج تھا، واٹس ایور۔ کیا وہاں پہ جا کے آپ کہیں گے کہ نہیں تو بول رہا ہے، تو بدتمیزی کر رہا ہے، آؤ تجھے ننگا کریں، آ تجھے قتل کر کے تیری لاش کسی گندے نالے میں پھینکیں، آ تجھے تھپڑے ماریں، آ تیرے ساتھ بدفعلی کریں کہ تو ہمارے خلاف بولتا ہے؟ آخر جان جانی ہے، اور اللہ کی عدالت میں سب نے حاضر ہونا ہے، تو کوشش کریں، جو موجودہ حکمران ہیں ہمارے، وہ کوشش کریں کہ عوام کے لیے کچھ سہولیات پیدا کریں، تاکہ یہ روز صبح سے لے کے شام تک بلکتی عوام کو کچھ سکون حاصل ہو۔ باقی رہ گئی عمران خان صاحب کی بات، میرے ادارے سے، میرے فوج کے ادارے سے ہاتھ جوڑ کے التجا ہے، اگر عمران خان غدار ہے ملک کے لیے، ملک کے ساتھ وہ کسی قسم کی غداری کر رہا ہے، کرتا رہ گیا ہے، کر رہا ہے یا کرے گا، آپ کے پاس پروف ہے، آپ اس پبلک کو دیں۔ آج بھی یہ پبلک عمران خان سے زیادہ اپنی افواج سے پیار کرتی ہے، لیکن اگر کسی کے صرف پسندیدگی کا مسئلہ ہے اور وہ حل نہیں ہو رہا، تو معذرت و عوام آپ کی نہیں سنے گی۔ ہم جیسے لوگ جن کی کمٹمنٹ اپنی افواج کے ساتھ ہے، وہ شاید سن لیں، پبلک نہیں سنے گی۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔